ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے. اب جو لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اگلی آیت میں یہ فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، بعض اوقات انسان جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل اور دماغ میں خیال ڈالتا ہے یہ گناہ کر لو، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو نوجوان ہو، توبہ کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا، ابھی کر لو گناہ. یا شیطان کیا کہے گا، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، شراب پی لو. اور تم نے کون سی شراب، تم نے تو چکھنی ہے نا، چکھ لو، چکھنے میں کیا ہے، تم پی تو نہیں نہ رہے. شیطان کے یہ داؤں ہیں، چکھ لو. اور کون سا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے. پھر بعض لوگ ایسے بھی ہمیں زندگی میں ملے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ پھر اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہم تو شراب اس لیے پیتے ہیں، بتاؤ ثابت کرو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینی، یہ بالکل حرام ہے. وہ پھر اب یہ بھی سارے شیطان کے داؤ بیچ ہیں جن سے. تو شیطان تو آگے کیا فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. مگر کچھ لوگ تو پھر اس کو چکھ لیتے ہیں، اس گناہ کو، وہ جو بھی گناہ ہے، رشوت لے لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں. اچھا یار یہ جھوٹ کہاں ہے، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے نا. چلو ان میں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، یہ بندہ جہنمی ہے. اچھا یار میں تو مصروف تھا نا، اتنا مصروف تھا کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکا. تو خیر اب جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال اگر چھو بھی جاتا ہے، آ گیا خیال کر لو گناہ، مگر وہ جو لوگ ہیں نا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں، اور اس گناہ کو کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. گناہ کو کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایسے لوگ بھی تو ہیں. اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب اگلی آیت میں، آیت پچھلی میں بھی شیطان کا ذکر ہے، وہ کچھ اور کانٹیکسٹ میں ہے. آیت اس میں بھی شیطان کا، مگر یہ کچھ اور کانٹیکسٹ میں، یہ کچھ اور لوگ ہیں، وہ کچھ اور لوگ تھے. اچھا اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، جب انہیں وہ کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، لاحق ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعام کیے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے وہ اللہ کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعام کیا ہے اس میں غور کرتی ہیں. مثلا اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں نہ کہیں اندر پیچھے یہ آواز ہوتی ہے کہ آج میں اس کی ناشکری کر رہا ہوں، اس نے میرے پر اتنے انعامات کہ کہیں یہ گناہ کرنے سے وہ انعامات کی بارش باندھی نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا، باندھی نہ ہو جائے. تو پھر جب وہ غور کرتے ہیں اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات پر، تو جیسے کہ میں نے پیچھے مثال دی، وہ لوگ پھر اس گناہ کو کرنے سے رک جاتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. مثلا انسان
یہ سوچتا ہے کہ وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر ہے۔ ہر انسان ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور سوچے کہ وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر یہ سوچے کہ اللہ اس کو سزا دینے پر قادر ہے نا، مگر اللہ اس سے درگزر کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں لیتا۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ بھی پھر اس سے انتقام نہ لے۔ اگر اس شخص کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی کوئی بھی رنجش ہے اور وہ اس سے انتقام لینے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، مگر یہ سوچ لے کہ پتہ نہیں میں بھی زندگی میں کتنے گناہ کرتا ہوں اور خدا مجھ سے اس کا انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر درگزر کرتا رہتا ہے، تو پھر مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یا یہ سوچ لے کہ اگر میں نے انتقام لیا تو پھر میرے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا، لیکن اگر میں انتقام نہ لوں تو میری ریزیمبلنس انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہو جائے گی جو انتقام کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو جب بھی شیطان انسان کو کسی معصیت اور گناہ پر اکسائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے انعامات پر غور کرے، اور اللہ اس پر اتنی مہربانی کرتا ہے، اللہ کی انسان کے اوپر جتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، تو کیا یہ انصاف ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے انسان جو ان سے؟ تو وہ غور کرے اور سوچے کہ اس نے یہ گناہ کیا تو شیطان راضی ہو جائے گا اور اللہ ناراض ہو جائے گا، تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر دے اور شیطان کو راضی کر لے؟ یعنی یہ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ ایک دم خبردار ہو جاتے ہیں گناہ سے پہلے، گناہ کو کرنے سے پہلے، یا جب شیطان ان کو اس گناہ کی طرف راغب کرتا ہے تو ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو ان سے۔ یا انسان یہ سوچے کہ اگر آج اس نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ بھی اس کو بھلا دے۔ تو جب انسان اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات پر غور کرے گا تو پھر یہ وہ لوگ ہیں، اب ان لوگوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پھر گناہوں سے رک جاتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں جو ان سے۔ مثلا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو پھر انہیں بھی چاہیے جن کی میں دعا قبول کرتا ہوں، اور یہ پیغام تو ہر انسان کے لیے، جب میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں، اس کی کہی ہوئی بات کو سنتا ہوں، تو پھر وہ بھی میری بات کو سنیں، جن چیزوں سے میں نے منع کیا وہ کام نہ کریں، ان چیزوں سے رک جائے۔ تو امام ابو القاسم علی بن الحسن بن الساکر روایت کرتی ہیں، المتوفی 571، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن ایوب خزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بہت عبادت گزار نوجوان تھا، جیسے کہ آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر، نوجوان، مگر کتنی دور سے فقط آپ لوگ قرآن کریم سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یحییٰ بن ایوب الخزائی کہ میں نے سنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس سے بہت خوش تھے۔ اس بندے کا ایک بوڑھا باپ تھا،
وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اب جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک ایسا گھر تھا، اور وہ ایک ایسی عورت کا گھر تھا جو عورت اس سے محبت کرتی تھی۔ یعنی اس عورت کا دل اس نوجوان کے اوپر آ گیا تھا، اور ایسا ہوتا ہے زندگی میں۔ اچھا، اب وہ عورت کیا کرتی تھی کہ جب وہ نوجوان، اور وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، نوجوان تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا بندہ تھا، لیکن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے والد کے پاس جایا کرتا تھا، تو راستے میں ایک گھر تھا، اور وہ عورت کا، جس عورت کا گھر تھا، وہ عورت اس سے محبت کرتی تھی۔ اب وہ کیا کرتی کہ اس نے جب وہاں سے گزرنا ہوتا تھا نا عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی، اس کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزرتا تھا، تو وہ اس کو بہکاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر چلو، اور جو بھی برائی یا گناہ ہے، یعنی وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اس کی عاشق تھی۔ اچھا، جب وہ اس کے گھر کے، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، اندر داخل ہو گیا۔ اب اندر جب داخل ہوا تو اس نے، جب بعض اوقات اب لوگوں کو زندگی میں ایسا تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب وہ گناہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو خدا یاد نہیں آتا اور بس وہ گناہ کر گزرتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے جیسے وہ اس گناہ کے قریب ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے دل و دماغ کے اوپر خدا کا خوف طاری ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس گناہ کے قریب ہو رہی ہوتی ہیں، مگر خدا کا خوف ان کے دل و دماغ کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور اس کی زبان پر یہی آیت، جس آیت کا بیان چل رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جائے، خیال آ گیا نا، عورت نے بہکایا، وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، چلو آ جاؤ، مگر جب وہ خیال شیطان کی طرف سے آ جائے تو وہ ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں، اللہ کا خوف ان کے وجود پر طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت بجائے اس کے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب وہ عورت اس کے قریب آئی گناہ کے لیے، جس کے لیے اس نے اس کو اندر بلایا تھا، تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور کھڑا تھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا، دونوں نے مل کر اس کو اٹھایا، اس نے کہا یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں، اس کو اٹھایا اور اس نوجوان کو اس کے باپ کے گھر، اس کے گھر چھوڑائی، وہاں جا کر چھوڑ کر چلی گئی، گھر والے اٹھا کر اندر لے گئے، کافی رات گزر گئی، تب جا کر وہ نوجوان ہوش میں آیا، آدھی رات کو۔ اب اس کے باپ نے پوچھا، اس نے کہا بیٹا بتاؤ ہوا کیا تھا، کیوں بے ہوش ہوئی تھی، کون لوگ تھے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس نے کہا بابا سب خیر ہے، چھوڑو۔ باپ نے کہا نہیں، اصل واقعہ بتاؤ، بات کیا ہے، واقعہ کیا ہوئی؟ اب اس نوجوان نے سارا واقعہ اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ واقعہ ہے۔ تو باپ نے جو سب سے پہلا لفظ پوچھا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جب وہ اس کے گھر داخل ہوئی اور وہ تمہارے قریب آئی، اور وہ تو اس وقت وہ کون سی آیت تھی، جو آیت تمہاری زبان پر جاری ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 جو سی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں
انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتی ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب اس نے باپ کو یہ آیت بتا دی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے اس کو ہلایا مگر نوجوان بیٹا مر چکا تھا۔ غسل دیا، دفن کیا، صبح ہوئی، یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچی۔ صبح حضرت عمر اس کے والد کے پاس افسوس کے لیے آئے، تعزیت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا، حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے۔ اب وہ تعزیت کے لیے آئے، افسوس کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا؟ اس کے باپ نے کہا، رات بہت گزر چکی تھی، ہم کیا بتاتے؟ اور جس کا نوجوان بیٹا اس طرح مر جائے، فوت ہو جائے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ہم کیا بتاتے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھو وہ گناہ کے لیے گیا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی کیسے بخشش ہوتی ہے؟ جن کے اوپر بخشش بھی ناز کرتی ہوگی کہ یہ بخش دیے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اور پھر حضرت عمر اور ان کے اصحاب اس کی قبر پر گئے۔ حضرت عمر فاروق قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کا، اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اے نوجوان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی، اے فاروق اعظم، یعنی آپ جو فرما رہے ہیں نا 2 جنتیں، اے فاروق اعظم، میرے رب نے جنت میں مجھے 2 بار جنتیں عطا فرما دی ہیں، 2 بار جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری پریزنٹیشن کے اوپر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ بظاہر تو وہ گناہ کے لیے جا رہا تھا، مگر قبولیت کی کیسی سند اور مہر لگوا کر وہ واپس آیا۔